دوستو ریئل ٹائم بڈنگ کا دورہ چل رہا ہے. ہم نے پریویسلی گرافک ڈیزائننگ کی بڈ کی. اب ہم اس ویڈیو میں ویب ڈیولپرز کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں. تمام وہ ویب ڈیولپرز جو چاہے ای کامرس ہو, چاہے ورڈ پریس ہو, چاہے شاپیفائی ہو, چاہے مجنٹو ہو, سمپل ویب سائٹ ہو, سی ایم ایس کانٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ریلیٹڈ ویب سائٹ ہو, آپ یو کین ٹیک اے لیف آؤٹ آف مائی بک فار دس بیٹ. میں ایک سینیریو بلڈ کروں گا ریئل ٹائم. I'll go to guru.com اور اس پہ جا کے میں ایک پروجیکٹ سرچ کروں گا اور پھر اس پہ بٹ کروں گا. تو آر یو ریڈی؟ اف یس جوائن می آن دا اسکرین. دوستو جیسے کہ آپ میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہو, guru.com کا ہوم پیج ہے اور کسی بھی پروجیکٹ کو سرچ کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ اوپر سرچ کے ٹیب پہ کلک کریں. میں نے سرچ کے ٹیب پہ کلک کیا. یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ ڈفرینٹ اسکل سیٹ نظر آ رہے ہیں اور رائٹ سائڈ پہ پروجیکٹس نظر آ رہے ہیں. ان پروجیکٹس میں اوور آل پروجیکٹس ہوتے ہیں. میں نے کلک کیا ویب ڈیولپمنٹ پروگرامنگ پہ اینڈ ناؤ آئی ایم گوئنگ تھرو دا ڈفرنٹ پروجیکٹس لسٹ ہیئر. ان میں سے جو مجھے اچھا لگے گا, مثال کے طور پہ ایک پروجیکٹ مجھے بہت اچھا لگا, اس کو میں نیو ٹیب پہ کھولنے لگا ہوں. رائٹ کلک کیا, اوپن ان نیو ٹیب. یہ طریقہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ وہ پروجیکٹ جو مجھے اچھا لگا اور میں اس پہ بڈ کرنے لگا ہوں. تو جناب اس پروجیکٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہی از لوکنگ فار ویب سائٹ فار بزنسز, اور اس کا ایک ڈومین رجسٹرڈ ہے tmdhosting.com پہ. اور جناب انہوں نے ایک لوگو بھی بنوا لیا ہے اور اس لوگو کا جو کلر اسکیما ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ویب سائٹ پہ آ جائے. رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں وارن صاحب ہیں, آسٹریلیا سے ان کا تعلق ہے. فیڈ بیک 100% ہے اور $25 انہوں نے آلریڈی پے کر چکے ہیں, وچ مینس کہ کلائنٹ اتھینٹک ہے اور سب کچھ اوریجنل ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں. جو چیز میں نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب لوگو ہم نے آلریڈی بنا لی ہے تو لوگوں کی کاسٹ بڈ میں نہیں ہونی چاہیے. میں اب جا رہا ہوں اس پروجیکٹ پہ بڈ کرنے. فکس پرائس پہ مائل سٹون رکھا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوٹا سا پروجیکٹ ہے اور میں 2-3 دن میں ختم کر دوں گا. یہاں پہ میں نے اس کا ٹائٹل دینا ہے اور میں دے رہا ہوں کمپلیٹ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ. ڈیو ڈیٹ میں اب سے 3 دن کی دوں گا کیونکہ اگر میں ایوارڈ لے لوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں 24 گھنٹے میں پروجیکٹ فنش کر دوں گا ود ان 4-5 hours and 24 hours. چھوٹا سا پروجیکٹ ہے تو اس کی دیر فور پرائس بھی میں نے بہت نامنل سی رکھی, $250 میں نے اس کی پرائس رکھی ہے. اور اب میں ٹیمپلیٹ لکھنے لگا ہوں, بڈ کرنے لگا ہوں, اور جو میں نے اپروچ رکھی ہے وہ میں آپ کو واک تھرو کراؤں گا ساتھ ساتھ. میں نے سب سے پہلے وارنر صاحب کو جو ہے وہ گریٹنگس کیا ہے, ڈیئر وارنر کوما, دس از جسٹ اے جنرل وے. آپ اس پہ گریٹنگس بھی کر سکتے ہیں اور بس خدا واسطہ گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, گڈ نائٹ, گڈ آفٹرنون نہ کرنا. دیٹ ریئلی ڈز ناٹ میک اینی سینس. نیچے میں جناب ان کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ تھینکس فار ریڈنگ مائی رسپانس ٹو یور پروجیکٹ, کہ آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا اور آپ میری بڈ کو دیکھ رہے ہیں. آگے میں کلیریفیکیشن دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کا پروجیکٹ دیکھ لیا ہے اور یہ میری ایکسپرٹیز کے ساتھ میچ کرتا ہے, یعنی کہ میں ویب ڈیولپر ہوں. اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب میں آپ کی ویب سائٹ ورڈ پریس میں بناؤں گا 3 دن کے اندر. I think if he sees that as an opportunity to get something done ASAP, کہ 3 دن کے اندر ایک بندہ ویب سائٹ فنش کر رہا ہے $250 میں, تو یہ ایک بڑی ایکسائٹمنٹ ہے. جناب یہاں پہ اب میں میجک ٹرک اپ مائی سلیو وارنر بھائی کے لیے ڈالنے لگا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ وڈ یو لائک ٹو سی اے فری موک اپ آف یور ویب سائٹ ہوم پیج ود ان 24 hours. غور کیجیے گا, میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری پوری ویب سائٹ کے ڈیزائنز اور یو آئی انٹرفیسز میں بناؤں گا, صرف ہوم پیج کا, اور وہ بھی 24 گھنٹے. اگر میں ایک پروجیکٹ 3 دن میں ختم کرنے کا کلیم کر رہا ہوں تو موقع تو میں کم از کم ہفتہ تو نہیں دے سکتا نا, وہ بھی مجھے 1 دن کے اندر ہی ختم کرنا ہے. نیچے میں نے لکھا ہے اف یس کین یو پلیز سینڈ می یور کرنٹ لوگو سو آئی کین پک دی کلر اسکیم اینڈ اپلائی ان دا موک اپ ڈیزائن. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے میں نے, آفر بھی دے دی اور سوال بھی پوچھ لیا. سوال یہ ہے کہ مجھے پتا ہے انہوں نے اپنی پروجیکٹ پلیسمنٹ میں لکھا تھا کہ جناب میرے پاس کل لوگو آلریڈی موجود ہے اور ڈیزائنر سے میں ایکسپیکٹ کروں گا, ویب ڈیزائنر سے, کہ وہ اس لوگو کے کلر اسکیم کو پک کرے اور میرے ویب سائٹ میں ڈالے. تو میں نے یہی آفر ان کو ایز اے سوال کر دیا کہ جناب اگر آپ مجھے لوگو بھیج دیں گے آئی ول بی گریٹفل. نیچے میں اپنی تعریف کر رہا ہوں کہ میرا 10 سال سے زیادہ ڈیزائن ڈیولپمنٹ کا ایکسپیرینس ہے اور میں ماڈرن ویب سائٹس بناتا ہوں.
اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ جناب آئی ہیو ورک ود ڈفرینٹ کمپنیز فرام ڈفرینٹ انڈسٹریز. یہ ڈائیورسیفیکیشن کا امپیکٹ ڈالنا خواتین و حضرات بہت ضروری ہے, بیکاز جب آپ ڈائیورسیفیکیشن کا امپیکٹ ڈالتے ہیں, امپلائر کو یہ پرسیپشن ملتی ہے کہ یار یہ بندہ واقعی کام جانتا ہے. 10 سال ویسے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے میرے کیس میں. آپ کے کیس میں آپ 10 سال نکال دیجیے گا, کچھ اور ڈال دیجیے گا, بٹ نن دا لیس آئی ایم جسٹ گیونگ یو اے لک اینڈ فیل, اے سینس آف ہاؤ اے بڈ از ڈن. اور یہ بالکل فرق ہے جو ہم پریویسلی کر کے آ رہے ہیں. اب اس کے بعد ظاہر ہے اگر میں نے دکان کھولی ہے تو شیلف میں پروڈکٹ بھی ہونی چاہیے. ہمارے کیس میں, فری لانسرز کے کیس میں, شیلف کیا ہے؟ پورٹ فولیو. میں نے یہاں پہ ان کو بتایا کہ جناب پلیز سی مائی پورٹ فولیو ایٹ infomist.com/portfolio. وہ یہاں پہ جائیں گے, ویب ڈیولپمنٹ کا بھی پورٹ فولیو ہے, لوگو ڈیزائن کا بھی ہے, بروشر کا بھی پورٹ فولیو. اور این ممکن ہے کہ نہ صرف وہ میرے ویب ڈیولپمنٹ کے پورٹ فولیو سے امپریس ہوں, بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اور بھی کام مل جاتا ہے. کلائنٹ کہتا ہے جناب بروشر بھی مجھے چاہیے, یا مجھے لیٹر ہیڈ اور بزنس کارڈز بھی چاہیے. اس کے بعد جناب, اور میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو پی ایم بی کھولیں تاکہ ہم آگے بات کر سکیں. اور اس کے بعد خداحافظ کیا. بیسٹ ہشام سرور, میں نے اپنا ای میل ایڈریس ڈالا. اس کے بعد جناب میں نے ویب سائٹ ایڈریس ڈالا. اس کے بعد میں نے اسکائپ کے ایڈریس ڈالا, انفارمیشن دی. اور اب جب سب چیزیں میں ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لوں گا تو مجھے ایک چیز ذہن میں آئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں ایڈٹ کرنے جا رہا ہوں, اور یہ آخر میں سبمٹ کرنے سے پہلے اپنی بڈ کو ایک دفعہ ضرور دیکھا کریے, کیونکہ آپ کو کوئی نہ کوئی ایک ایسی کیچ لائن مل جائے گی جو آپ مس کریں. جیسے میں نے یہ مس کیا کہ میں وارنر کو یہ بتاؤں کہ جناب ود ورڈ پریس یو کین ایزیلی ایڈٹ ڈیلیٹ دی ٹیکسچوئل کانٹینٹ گرافکس آف آل دا پیجز آن یور ویب سائٹ. یہ بڑی ایکسائٹنگ بات ہے کہ اس کو لگے گا کہ یار یہ ورڈ پریس جو ہے ایک تو یہ ایک ایسا ٹول ہے جس سے میں اپنے سائٹ کے تمام ٹیکسٹ اور گرافکس جو ہے وہ ایڈٹ کر سکتا ہوں. میں نے اس بات کو لکھا تو میرے ذہن میں آیا کہ اس کو اور کمفرٹ دینی چاہیے. فری لینسر کی ذمہ داری ہے کہ اپنے امپلائر کو کمفرٹ دے. تو جناب میں نے یہاں پہ ایک ورڈ ایڈ کر لیا کہ آئی کین کریٹ یور ویب سائٹ ان ورڈ پریس بریکٹ میں نو لائسنسنگ, کہ آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑیں گے اس کے. ورڈ پریس فری ہوتی ہے, تھیم میری ذمہ داری ہے, میں جو مرضی لے کے آؤں, فری لے کے آؤں یا جو مرضی کروں, بٹ امپلائر کو کمفرٹ مل رہا ہے کہ یار فری لائسنسنگ, پیسے کوئی نہیں دینے پڑیں گے, اور میں اپنا سائٹ کا کانٹینٹ اور گرافکس دونوں ایڈٹ کر سکتا ہوں جب یہ کام ختم کر کے مجھے دے گا. جناب اب میں نے ساری بٹ پڑھ لی. ایک چیز میرے اور ذہن میں آئی کہ جو سیکنڈ لاسٹ پیرا ہے اس میں انسٹیڈ آف می posting my portfolio in a separate line, why not push it after the industry experience. تو وہ بات کی سیکوینس بن جاتی ہے کہ جناب میں نے ان ڈفرینٹ انڈسٹریز کے لیے کام کیا ہے اور اب تم میرا پورٹ فولیو دیکھو. تو وہ ایک ہی پیرا میں اگر میں یہ بات لے کے آؤں گا تو وہ ڈائیورسیفیکیشن آ جائے گی. اس ساری بات کے بعد اب میں ایک دفعہ اس پوری بڈ کو دیکھوں گا, مجھے اچھی لگ رہی ہے, آئی ڈونٹ سی اینی تھنگ رانگ, اللہ کرے گا کہ بہتر ہو جائے گا. ایک چیز اور میں نے ایڈ کی, جب میں اسپیشل آفر دے رہا ہوں تو اس کو ایکسائٹمنٹ دکھانی چاہیے نا. تو میں نے کیا کیا, جہاں پہ میں موقع کی بات کر رہا ہوں اس کو میں نے بولڈ کر دیا اور میں نے لکھ دیا اسپیشل آفر, اور اس پورے پورشن کو میں نے الگ کر دیا. اب میری بڈ کی جو سنکرونائزیشن ہے, جو ڈویژن ہے آف پچنگ آل دا وے ٹو دی اینڈ, اب وہ پراپر ہو گئی ہے. تو میں نے اس ساری بڈ کو ایک دفعہ سلیکٹ کروں گا, کاپی کروں گا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ اپلائی کا بٹن دباتے ہیں اور انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے یا بجلی چلی جاتی ہے, and I'm not now going to click on apply button. تو دوستو اب میں نے اپلائی کے بٹن پہ کلک کیا اور 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ کے بعد مجھے میسج آئے گا کہ آپ نے بڈ سبمٹ کر دی. یہ تھی جناب ویب ڈیولپمنٹ کی بڈ. ٹیمپلیٹ آپ کے پاس LMS میں پڑی ہوئی ہے, اس کو دیکھیے, سیکھیے, اپنے حساب سے موڈیفائی کیجیے. ملتے ہیں کسی نئی بڈ میں.